بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے وہ محمد دانش صاحب یہ زکوٰۃ کے تعلق سے انہوں نے ایک آڈیو بھیجا ہے۔ 52 تولہ چاندی یا دونوں ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر قیمت ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ تو اب یہ بڑا اہم ہے، آپ اس کا جواب تھوڑا یہ دے دیجیے گا ضروری، اس لیے کہ 52.5 ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو بھی اس کی تقریباً 50، 55، 60 ہزار روپے قیمت ہوگی، تو یہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے، تو پھر کیسے وہ تو خود مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا، وہ تو خود صاحب نصاب ہو جائے گا، تو پھر اسی شکل میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کئی سیمینار ہوئے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ نئی چاندی کو ہی بنا رہنا چاہیے نصاب، بعض علماء کی رائے ہوئی کہ زم کو مت کریے، الگ الگ دیکھ لیجئے، بعض علماء کی رائے ہے کہ سونا کو بنا لیجئے، اور ایک بہت بڑی تعداد علماء کی یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو وہ اپنے کسی قریبی عالم سے جا کر کے اپنی پوری صورتحال بتا دے، اور پھر وہ اس کے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے، چاندی کا نصاب یا سونے کا نصاب، اس اعتبار سے عمل کر لے۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ تنہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اخراجات کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد 50-55 ہزار روپے، تو اس میں 1000 روپے دینا کوئی اس کے لیے بڑی بات نہیں، دے دے وہ۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ جو فیملی والا ہے، بہت سارے اس کے بچے ہیں، کچھ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کچھ دقتیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ابھی آئے اور پتہ چلا کہ وہ چلے گئے، وہ تو اگر رہتے بھی ہیں سال بھر میں اس کے پاس 50-55 ہزار روپے، تو وہ کبھی بچوں کی فیس کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچھ مسئلہ آ گیا، تو اتنے اخراجات لگے ہوئے ہیں، اور ایسی اس کی فیملی کا ایسا سیٹ اپ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایسی شکل میں وہ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جس شخص کے ساتھ ایسے حالات ہوں، وہ کسی اپنے معتبر عالم کے سامنے اپنے حالات رکھے، یا پرسنل پوچھ لے کسی عالم سے اپنے حالات بتا کر کے، تو اس کو جواب دے دیا جائے گا۔ یہاں کوئی قاعدہ قانون بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ خود علماء اس میں کئی رائے میں بٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا نام ہے راج صدیقی، انہوں نے ایک آڈیو میں لون کے متعلق سوال کیا ہے، ان کا دیکھیے کیا ہے لون کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محمد طیب ممبئی سے، ایک مسئلے کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی۔ یہ جو لون پہ جو گھر لیتے ہیں، گھر کا جو ڈاؤن پیمنٹ بھر کے جیسے 10 لاکھ 15 لاکھ جو بھی ہے، باقی 8-10 لاکھ 5 لاکھ جو لون کرواتے ہیں، کیونکہ ہم کو لوگوں نے پوچھا تو بولے ذرا مفتی صاحب سے اپنے پوچھ کے بتا دو، تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ ان کا منشا یہ کہ مکان لون لینے کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے لون میں زحمتیں بہت ہیں، رسک بہت ہے، جتنا یہ آسان لگتا ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ شیطان کچھ ذہن میں سجھا دیتا ہے، لیکن ہے بڑی بری چیز، کبھی آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی گنوا دیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مکانوں کے نام پر لون آسانی سے مل جاتا ہے، اور کوئی آدمی خود بھاری بھرکم کرائے پر رہ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو 15,000 روپے کرایہ دینا پڑ رہا ہے، اور 10,000 روپے مہینے کا اسے لون مل گیا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 4-5 سال کے بعد یا 10-12 سال کے بعد اس کا اپنا مکان ہو جائے گا، اور اس پر گرانی بھی نہیں ہوگی، اور 15,000 روپے دے کر کے بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کب دیکھیے مکان مالک کہے کہ خالی کرو، کب دوسری جگہ جانا پڑے، اور مکان کی منتقلی اتنا آسان نہیں ہوتا، مکان کی منتقلی میں دقتیں ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی اوپری کی طرح آدمی اپنی کنڈیشن کو رکھے کسی کے سامنے، اور پھر اس اعتبار سے دیکھے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ عام حالات میں تو منع کیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ سودی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں جب کہ بہت بھاری بھرکم کرایہ ہو اور قسطیں کم ہوں، کیونکہ اگر کرایہ بھی بھاری ہے اور قسطیں بھی زیادہ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ساتھ دونوں کام کیسے کرے گا، ایک ساتھ وہ مکان کی قسط بھی دے اور ایک ساتھ وہ کرایہ بھی ادا کرے۔ تو اگر کہیں پر ایسی کوئی اسکیم ہو کہ اسے لون مل رہا ہے، اور وہ جس علاقے میں رہتا ہے کرایہ بہت زیادہ ہے، اسے وہاں مجبوری ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے مکان کو اپنے معیار سے نیچے درجے کا لے لے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے سمجھایا کہ 15,000 روپے قسط جانا ہے، 15,000 روپے اس کا کرایہ ہے، اور 7-8 ہزار روپے اس کی قسط جانا ہے، تو اب ایسی شکل میں سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ وہ اس ہائیوی کرائے کو چھوڑ کر کسی
معمولی جگہ پر اپنے آپ کو سیٹ اپ کریں تاکہ اس کے لیے قسط اور کرایہ دونوں چیزوں کا بوجھ نہ ہو، تو کچھ اس کرائے میں اس کو بچت ہو جائے گی اور کچھ وہ اس کے لیے دے دے، قسطیں ادا کر دیں۔ تو بعض علماء نے اس کی گنجائش مجبوری کے حالات میں دی، یہاں پر بھی مجبوری ہے، تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کچھ دنوں کے بعد وہ مکان اس کا اپنا پرسنل ہو جاتا ہے اور اس سے ایک فائدہ ملتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جتنا ایزی لگتا ہے اتنا ایزی ہے نہیں، ہے مشکل ہی بھی۔ اس سے پہلے کوشش یہ کرے کہ وہ کچھ لوگوں سے قرض لے لے، اپنے رشتہ داروں سے یا کسی سے قرض کی کوشش کرے، اگر زیورات وغیرہ تو ان کو بیچنے کی کوشش کرے، بہرحال حد درجہ بچنے کی لون سے کوشش کرے۔ لیکن اگر سارے جتن کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اس طرح کی دقتیں، تو پھر یہاں پر بھی کسی اپنے عالم کے سامنے، جنہیں آج کے حالات کا اچھا خاصا تجربہ ہے، آج کے حالات، ان کے سامنے اپنے صورتحال کو رکھے، پھر وہ جیسا کہے اس اعتبار سے وہ عمل کریں۔ ارقم ایجاد روشن نگر یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک سوال عرض ہے کہ مسلمان سوشل میڈیا اکاؤنٹس والوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ یہ پوری بات ہم سمجھے نہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ رہے ہیں ایک آڈیو بھی بھیجی ہے، آڈیو سوال نمبر 3، سوال نمبر 2 کی آڈیو تو اس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک کام ہی کریں کہ اگر خود آڈیو نہ بھیج کر کے لکھ کر کے دے دیں تو بڑی آسانی ہو۔ آڈیو میں پھر لکھنے والا بندہ لکھتا ہے اور پھر وہ کبھی کبھی یہ دقتیں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی آڈیو سننے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر بیان کے بیچ میں پھر آڈیو اگر ہم آپ کو اس طرح سنائیں تو آپ کو بھی الجھن ہوگی۔ لہذا گزارش یہ کی جاتی ہے کہ خود آڈیو کا خلاصہ لکھ کر کے بھیج دیں، اس میں بڑی راحت۔ اور اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہندی میں یا اردو میں اور انگلش میں، جس زبان میں بھی آپ چاہیں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، آپ بولتے جائیں اور وہ آپ کو خود بخود لکھ کر کے دیتا چلا جائے گا۔ تو اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، جو بھی آپ کو لکھنا ہے، لیکن لکھنے میں آپ کو الجھن ہے تو وہ بول کر کے لکھ دیجئے، آپ دھیرے دھیرے بولتے رہیے اور وہ ٹائپ ہوتا رہے گا آٹومیٹک۔ ایسے ایپ آ چکے ہیں، خود ہم لوگ اس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ آڈیو نہ بھیج کر کے، ویڈیو نہ بھیج کر کے، جو اشکال ہو وہ باقاعدہ لکھ دیں، تو اس سے آسانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہم آڈیو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آڈیو ملا نہیں۔ اچھا ایک آڈیو بھیجی، یہ بیان مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، اچھا انہوں نے اس بیان کے تعلق سے کہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اوپر جو ہم نے بات کہی وہ آڈیو آگے ہے جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا تذکرہ ہے، وہ ہم نے مختصر انداز میں سنا ہے۔ لیکن پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ عالم اسلام کی بڑی موقر اور بہت فقیہ شخصیت ہے۔ آپ کو مسائل کا، حالات کا جتنا درک ہے شاید دوسرے علماء میں اتنا نہ ہو، تو اس لیے خود مولانا کی رائے سند کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ان کی رائے کے بعد ہمارا کوئی رائے دینا تو کوئی تکی نہیں بنتا، یا اسے جسٹیفائی کرنا کوئی تکی نہیں بنتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس کو مولانا کی رائے پر شرع صدر نہ ہو وہ ان علماء کی رائے پر عمل کر لیں جن کا موقف اس کے خلاف ہو، لیکن مولانا نے جو رائے دی ہے، میڈیکل انشورنس کے تعلق سے ہو یا مکان کے تعلق سے ہو، مولانا نے جو رائے دی ہے وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے وہ رائے درست ہے۔ اگر آدمی اس رائے پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو شرع صدر نہ ہو تو وہ ان علماء کی رائے پر عمل کر لیں جو اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ مولانا کے بیان پر ہم کسی طرح کا کوئی اس پر تبصرہ کریں، کیونکہ ہم خود مولانا کی رائے سے متفق ہیں۔ چوتھا نام محمد کلیم صاحب کانپور کی، پوچھتے ہیں کہ انشورنس بیمہ کے متعلق بائک میں ایک انشورنس ہوتا ہے فرسٹ پارٹی انشورنس، جس میں سال بھر کے اندر اپنی بائک کا اور اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی مرمت کروا کر دیتی، اس طرح کلیم گاڑی کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ انشورنس کا پیسہ واپس نہیں ملتا، چاہے کلیم لیں یا نہ لیں، یعنی جتنا انشورنس میں جو آپ نے پالیسی جو بھی لی ہے وہ آپ کو سال میں دینا ہی دینا ہے۔ یہ لک کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی بھیڑ جائے، ٹھک جائے، اس کا کلیم مل جاتا ہے، پھر اس میں بڑی تفصیل ہے کہ ایک بار ملے گا تو کتنا، 2 بار ملے گا تو کتنا، پھر اسی طرح ہے کہ اگر آپ کوئی کلیم نہ لیں تو اگلے بیمہ میں پھر آپ کو اس کی کچھ پیسے کی واپسی ہو جاتی ہے یا سستا پڑ جاتا ہے۔ اس کی پوری دنیا ہے، بہت ساری شکلیں۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھیں کہ بیمہ ایک تو تھرڈ پارٹی ہوتا ہے۔ تھرڈ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ خالی پولیس والوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ بغیر بیمے کے تو آپ سڑک میں گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، لیکن اس میں چوری ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ، اس کا کوئی ضمان حکومت نہیں دیتی یا کمپنی نہیں دیتی، بلکہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر کوئی آپ کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اور وہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر آپ گاڑی روڈ پر نکال ہی نہیں سکتے۔ تو وہ تھرڈ پارٹی سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ آپ تھرڈ پارٹی بیمہ کرا لیں، اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے لازم ہے۔ دوسرا جو پارٹ جو آپ نے پوچھا ہے، اس میں دونوں شکلیں ہوتی ہیں، کبھی یعنی سال میں اس کی نوبت آتی ہے اور کبھی نہیں آتی، ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی گھر ہی میں کھڑی رہے اور لیکن آپ کو وہ دینا پڑے گا۔ اس شکل میں بیمہ کمپنی میں ہوتا یہ کہ یہ جو گاڑی بیچنے والی بھی کمپنیاں، ان کا ایسا پیکٹ ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہ کر کے بھی کہیں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ کبھی کبھی گاڑی پر اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اتنی مہنگی اس کی بنوائی پڑ جاتی ہے کہ آدمی کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اچھا یہ پورا یعنی یہودی نظام میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں پورا پری پلان ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی شہر میں مثال کے طور پر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں، اب 10 لاکھ گاڑیوں کا آپ اگر خالی کیلکولیٹ کریں تو کتنا بھی، اور کلیم کتنے لوگ لیتے ہیں؟ 1 لاکھ لوگ لیتے ہیں۔ 10 آدمیوں میں 2-4 ہی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی ٹھکتی ہے، ایسا نہیں سب کی ٹھکتی رہی، لیکن پیسہ اناپ شناپ آتا ہے۔ تو اب ان کا پیکٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے بیمہ نہیں کرایا اور کہیں خروچ بھی آ گئی، کہیں ٹوٹ پھوٹ ہلکی سی ہو گئی، اب آپ جب بنوانے کمپنی لے جائیں گے تو اتنے لمبے چارجز ہوتے ہیں کہ آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں آپ کو ذرا سا کھڑکی کو ٹھکوانا، اگر لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں تو 1-1.5 لاکھ سے کوئی مسئلہ نیچے ہوتا ہی نہیں۔ تو ذرا سا بھی اگر 19-20 ہو گیا اور آپ نے گاڑی دکھائی تو یہ سمجھ لیجئے کہ لاکھ روپے کا چونا لگ گیا۔ اس ڈر کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ بھیا بیمہ کرا لو، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی نہ لڑے نہ ٹھکے، کوئی نقصان ہو، لیکن اس کی مجبوری، اور مجبوری کیا، اسے یہ تصور گھبرا دیتا ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ہم اسے باہر تو بنوانے میں بک جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ اس مجبوری کی وجہ سے وہ کراتا ہے۔ تو ہمارا اپنا یہ احساس ہے کہ اگر مہنگی گاڑیاں ہیں، آدمی لے رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ فرسٹ پارٹی بھی بیمہ کرا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرائے گا اور خدا نخواستہ گاڑی کا کچھ ہو گیا تو پھر اتنے پیسے اس کے جیب سے خالی ہو جائیں گے کہ وہ خود تصور نہیں کر سکتا، تو بک جائے گا وہ۔ سال میں اگر 2-4 جگہ بھی کہیں ٹھک گئی وہ اور وہ بنوانے پہ آ گیا تو جتنی گاڑی کی قیمت ہے اتنی بنوائی پڑ جائے گی۔ اس لیے یہ ایک مجبوری ہے، اور مجبوری ہے جیسے میڈیکل انشورنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا مہنگا علاج ہو گیا ہے کہ اب اس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی میڈیکل انشورنس کرائے، جیسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی رائے اوپر گزری اور ان کا آڈیو پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گاڑی کے انشورنس میں بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسی دقتیں آ جاتی ہیں کہ اگر گاڑی کا انشورنس نہیں ہوا تو معمولی خروچ اور معمولی چیزوں کے بنوانے میں بھی اتنا لمبا صرف آتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ بھائی 15-20 ہزار روپے اگر لگژری گاڑی ہے تو چلو بھائی کم سے کم سال بھر کے لیے دے دو، اس سے تو راحت مل جائے گی کہ جہاں ہمیں لاکھوں روپے خرچ ہونا ہے وہاں تھوڑے سے پیسے میں کام چل جائے گا۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ ریحان عالم مارکیٹ یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت کے لیے دیر ہو جائے اور آخری صف میں ہم اکیلے کھڑے ہوں تو کیا نیت نہیں باندھ سکتے؟ اگر کسی کے آنے کا انتظار کریں، اگر کوئی نہ آ رہا ہو تو کیا کریں؟ یہ مسئلہ ایک دوسرے مسئلے پر بنیاد ہے اس کی، وہ یہ کہ اکیلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جماعت میں اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ایک مقتدی ایک امام ہے تو اگل بگل کھڑے ہوں، آگے پیچھے مت کھڑے ہوں، تو اکیلے کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ قاعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی بندہ وضو بنا کر کے آیا، اب اس کے لیے 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ کھڑا رہے یا تو وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھے، اور یا وہ جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ کسی بندے کا آنے کا انتظار کرے گا تو بھی سلام پھر جائے گا، کسی کو اوپر آگے سے کھینچ نہیں سکتا، کوئی آئے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں یہ ہے کہ وہ تنہا بھی نیت باندھ کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، آگے سے کسی کو کھینچ نہیں سکتا، پیچھے تو کوئی آئے پتہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب اگر یہ کھڑے ہو کے انتظار کرے گا تو جب تک تو جماعت ہی نکل جائے گی، تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ تنہا بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کراہت والا مسئلہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ اس کی مجبوری بن گئی ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ بھائی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھے وہ، تو ایسا تو نہیں ہے، نماز بہرحال اس کو پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے۔ محمد شاہد انہوں نے کامنٹ کیا، ایک صاحب کہتے ہیں پیسہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، پیسہ سب کچھ ہے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کہنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ مہربانی ہوگی بتا دیجیے۔ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، لوگ ایسے جملے بولتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ کہ پیسہ خدا نہیں ہے تو اس میں تو کسی کو کلام نہیں ہے، سہارا ایمان والے کا ہے بھائی پیسہ خدا نہیں ہے، اور یہ کہ پیسہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ پیسہ
آدمی کیا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اس سے خدا ملتا ہے، اللہ اس سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، اور پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو یہ جملے تو لوگ بولتے رہتے ہیں، یہ اس میں کوئی ایسی، یہ ایک محاورہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کے عقیدے پر کوئی زد پڑ رہی ہو یا کوئی ایسا کوئی گناہ کا مسئلہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کی بول چال میں لوگ ایسا بول دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ تو یہ جملے ہوتے ہیں جو پیسے کی اہمیت کو جتانے کے لیے بول دیے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ لفظی مفہوم اس کا مراد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ نے کہا اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اس جملہ کہنے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ چلتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کمایا وہ پیسہ جائز ہے؟ دیکھیں، جائز ناجائز تو ایک الگ کیس ہو گیا، کیونکہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار تو اس کے لیے درست ہے، جھوٹ بولنے کا اس کو گناہ ہوگا، اور اس سے مال کی برکت، کمائی کی برکت بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، یہ سراسر جھوٹ، خود یہ جھوٹ اور غلط ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ جتنا سچ بولیں گے اتنا ہی آپ کا کاروبار فروغ پائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، کچھ دن تک ہو سکتا ہے آپ کو دقتیں آئیں، لیکن بعد میں جب آپ کی گڈ ول بن جائے گی تو پھر آپ کے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور آج بھی جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کی دکانیں خوب چل رہی ہیں، سمجھ؟ تو یہ کہنا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے کاروبار میں اتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے، جتنی آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے اتنی زیادہ کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کاروبار میں جھوٹ مسئلہ، یہ میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، یہ دا لاس، اس میں LAS لکھا ہوا ہے نام ہے، کامنٹ انہوں نے کیا، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے سے پہلے اس کا مکمل ادراک ہونا چاہیے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل کمپنیوں سے مل کر اس کو سمجھ لینا چاہیے، اگر کوئی اپنے نفع میں سے دے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ مفتی صاحب، تو یہ ہم سوال سمجھے نہیں ہیں کہ کامنٹ ہماری بات پر ہے یا مفتی اقبال صاحب کی بات پر۔ اس پر بھی کامنٹ میں آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ باقاعدہ کامنٹ کے بعد بریکٹ میں لکھ دیا کریں کہ میرے ویڈیو پر کامنٹ کیا گیا ہے عبدالرشید یا مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پر کامنٹ کیا، اور تھوڑا اس اجمال کی تفصیل بھی آ جائے، تھوڑا تو اس کا خلاصہ بھی ذکر کر دیں کہ اس نوعیت سے، کیونکہ کبھی کبھی بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں تک ان کی پوری ڈیفینیشن نہیں آ پاتی۔ بہت سی کمپنیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے انگلش میں شارٹ ورڈ ہوتے ہیں، شارٹ فارم ہوتے ہیں، جن کی ہم تک اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوئی ہوتی، تو ممکن ہے جواب دینے میں کہیں پر کوئی وہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب کامنٹ بھی لکھنے میں تھوڑا سا اور وضاحت کریں، جب سوال بھی پوچھیں اس کے اندر بھی مزید وضاحت کر دیں۔ آخری نام ہمارے پاس بچا محمد ابودر، یہ پوچھتے ہیں اگر لیدر کے موزے نیچے سے پھٹ گئے ہوں تو مصاب، نیچے سے پھٹیں یا اوپر سے پھٹیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 3 انگل کے برابر پھٹیں تو پھر ان پر موزہ صحیح نہیں ہوگا، وہ کہیں سے پھٹیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ رہے آپ کے سوال، آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔